اس ایتہاسک سمیلن کے اوسر پر ہونے والے اس ایتہاسک کवि سمیلن کا اتہاس کیوں بنے گا؟ شاید اس لیے کہ لوگ یاد کریں گے کہ آدھا گھنٹے کے اندر ہم نے 15 کവിوں کو سنا اور ہم ونچت نہ رہ جائیں. اس لیے میں کرم سلسلہ سب کچھ توڑتے ہوئے انورودھ کر رہا ہوں آدرنی گلزار صاحب سے کہ وہ اپنی کویتا سنائیں. بہت بہت شکریہ. مجھے وہاں سے چل کر آنے تک فیصلہ کرنا تھا کون سی نظم سنا دوں، کیونکہ یہ گھبراہٹ ہر بار ہوتی ہے. بہرحال تھوڑی سی آسانی ہوئی. پشپا بھارتی جی میری بھابھی ہیں، ان کے ساتھ آ رہا تھا تو انہوں نے آنے سے پہلے ایک فرمائش کر دی تو میں وہ نظم آپ کو پیش کرتا ہوں. مکاں کی اوپری منزل پہ اب کوئی نہیں رہتا. مکاں کی اوپری منزل پہ اب کوئی نہیں رہتا. وہ کمرے بند ہیں کب سے. وہ 24 سیڑھیاں جو لکڑی کی سیڑھیاں ان تک پہنچتی تھیں، جو 24 سیڑھیاں ان تک پہنچتی تھیں وہ اب اوپر نہیں جاتی. مکان کی اوپری منزل پہ اب کوئی نہیں رہتا. وہاں کمروں میں اتنا یاد ہے مجھ کو، کھلونے ایک پرانی ٹوکری میں بھر کے رکھے تھے. وہاں کمروں میں اتنا یاد ہے مجھ کو، کھلونے ایک پرانی ٹوکری میں بھر کے رکھے تھے. بہت سے تو اٹھانے پھینکنے رکھنے میں چورا ہو گیا. وہاں ایک بالکنی بھی تھی جہاں ایک بیت کا جھولا لٹکتا تھا. میرا ایک دوست تھا طوطا، وہ روز آتا تھا، اس کو ہری مرچی کھلاتا تھا. اسی کے سامنے چھت تھی جہاں ایک مور بیٹھا آسماں پر رات بھر میٹھے ستارے چگتا رہتا تھا. اسی کے سامنے چھت تھی جہاں ایک مور بیٹھا آسماں پہ رات بھر میٹھے ستارے چگتا رہتا تھا. میرے بچوں نے وہ دیکھا نہیں، وہ نیچے کی منزل پہ رہتے ہیں. میرے بچوں نے وہ دیکھا نہیں، وہ نیچے کی منزل پہ رہتے ہیں جہاں پر پیانو رکھا ہے. پرانے پارسی سٹائل کا فریزر سے خریدا تھا، مگر کچھ بے سری آوازیں کرتا ہے کہ اس کی ریڈز ساری ہل گئی ہیں، سروں کے اوپر دوسرے سر چڑھ گئے ہیں. میرے بچوں نے وہ دیکھا نہیں، وہ نیچے کی منزل پہ رہتے ہیں جہاں پر پیانو رکھا ہے. پرانے پارسی سٹائل کا فریزر سے خریدا تھا، مگر کچھ بے سری آوازیں کرتا ہے کہ اس کے ریڈز ساری ہل گئی ہیں، سروں پر دوسرے سر چڑھ گئے ہیں. اسی منزل پہ ایک پشتینی بیٹھک تھی. مکان ذرا بڑا ہے تو نظم اس حساب سے بڑھ گئی. معاف کیجیے گا، کمرے زیادہ ہیں اس لیے. اسی منزل پہ ایک پشتینی بیٹھک تھی جہاں پرکھوں کی تصویریں لٹکتی تھیں. میں سیدھا کرتا رہتا تھا، ہوا پھر ٹیڑھا کر جاتی. اسی منزل پہ ایک پشتینی بیٹھک تھی جہاں پرکھوں کی تصویریں لٹکتی رہتی تھیں. میں سیدھا کرتا رہتا تھا، ہوا پھر ٹیڑھا کر جاتی. بہو کو مونچھوں والے سارے پرکھے کلیشے لگتے تھے. بہو کو سارے پرکھے مونچھوں والے سارے پرکھے کلیشے لگتے تھے. میرے بچوں نے آخر ان کو کیلوں سے اتارا. پرانے نیوز پیپر میں انہیں محفوظ کر کے رکھ دیا تھا. میرا ایک بھانجا لے جاتا ہے فلموں میں، کبھی سیٹ پر لگاتا ہے، کرایہ ملتا ہے ان سے. میرے بچوں نے آخر ان کو کیلوں سے اتارا.
पुराने न्यूज़ पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता है फिल्मों में, कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है, द गेस्ट हाउस, द गेस्ट रूम एज वी नो इट इन आवर आज के सेटअप में। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं, अलग साइज में आते हैं, वो जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई दूसरा आता है। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं, अलग साइज में आते हैं, वो जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है, जहां बत्ती नहीं जलती, वहां एक रोजरी रखी है, वो उससे महकता है। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करके अपनी उम्र दे दी थी। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। मरी तो मैंने दफनाया नहीं, महफूज करके रख दिया उसको। और उसके बाद एक दो सीढ़ियां हैं, नीचे तहखाने में जाते हैं जहां खामोशी रोशन है। और उसके बाद एक दो सीढ़ियां हैं, नीचे तहखाने में जाती हैं जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया हुआ है। बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर गले लग जाऊं और सो जाऊं। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। शुक्रिया।